بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبان سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ سر عبدالرحمن اپنی کوٹھی میں بنے ہوئے اپنے آفس میں موجود تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ دفتر سے کام گھر لے آتے تھے اور پھر اس آفس میں بیٹھ کر اسے مکمل کرتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ایک فائل کھولے اسے پڑھنے میں مصروف تھے کہ آفس کا بند دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور سر عبدالرحمن نے چونک کر سر اٹھایا۔ دوسرے لمحے ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آنے والی عمران کی اماں بھی تھیں۔ سر عبدالرحمن اس لیے حیران ہو رہے تھے کہ عمران کی اماں بھی کم ہی ان کے آفس میں آتی تھیں۔ دفتر کا کام کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہو، لیکن اس دفتر کے کام نے آج تک تمہاری جان نہیں چھوڑی، گھر کو بھی دفتر بنا رکھا ہے، اماں بھی نے جلال بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت واقعی تیز سرخی مائل ہو رہا تھا۔ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہوں بیگم، تاکہ رزق حلال ہو، سر عبدالرحمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی بیگم کی نفسیات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ کس بات سے ان کی بیگم بھڑک اٹھیں گی اور کس بات سے ان کا غصہ برف کی طرح سرد ہو جائے گا۔ اچھا کرتے ہو، کم از کم اپنی عاقبت تو سنوار رہے ہو، دنیا سنورے نہ سنورے، عمران کی اماں بھی نے میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن ان کے لہجے میں اس بار جلال اور غصے کی بجائے دھیما پن تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ تمہاری اور بچوں کی عاقبت بھی سنوار رہا ہوں، کیونکہ رزق تم اور بچے بھی تو کھا رہے ہیں، سر عبدالرحمن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اچھا کرتے ہو، لیکن کیا تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بس رزق کے حلال ہی کھاتے اور کھلاتے رہو؟ عمران کی اماں بھی کے لہجے میں ایک بار پھر غصے کی جھلکی نمودار ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، سر عبدالرحمن نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بڑے بابا تمہیں صرف رزق حلال ہی کھلاتے رہتے تھے؟ تمہاری شادی نہیں کی تھی انہوں نے؟ عمران کی اماں بھی نے کہا تو سر عبدالرحمن بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ، تمہارا مطلب عمران کی شادی سے ہے؟ سر عبدالرحمن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، چلو سریا کی تو شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن کیا عمران ساری عمر اسی طرح کنوارا ہی پھرتا رہے گا؟ کیا اس کی شادی تمہارے فرض نہیں ہے؟ لیکن وہ کسی قابل ہو تو اس کے لیے کسی سے کہوں، اب کیا کہوں کہ میرا بیٹا آوارہ، نکما اور نکھٹو ہے، اسے رشتہ دو، کون دے گا رشتہ؟ بولو، وہ نوکری نہیں کرتا نہ کرے، کیا تمہارے خاندان کے بڑے نوکریاں کرتے تھے؟ کیا بڑے بابا نوکری کرتے تھے؟ یہ نوکری کا طوطا تم نے پال رکھا ہے کہ افسر کہلاؤں اور دوسرے مجھے سلام کریں، جب جاگیر ہے تو کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی؟ اس کے علاوہ کیا کمی ہے عمران میں؟ لولا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، بھینگا ہے، بدماش ہے، بد کردار ہے، آوارہ گرد ہے، شکل اچھی نہیں ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ بولو۔ اماں بھی کے لہجے میں لمحہ بلمحہ غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بدل گیا ہے بیگم، اب صرف جاگیر وغیرہ نہیں دیکھی جاتی، دور بدل گیا ہے، تعلیم اور اسٹیٹس بھی دیکھا جاتا ہے، اس لیے میں نے اسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، لیکن اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے 3rd کلاس فلیٹ میں پڑا ہے، جس سے رشتہ مانگو اور وہ پوچھے کہ کیا کرتا ہے تمہارا بیٹا، تو بتاؤں کیا جواب دوں اسے؟ سر عبدالرحمن نے بھی غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ تم نے کسی سے بات کی ہے؟ بولو، کس نے تم سے پوچھا ہے؟ یہ سب کچھ تم خود ہی فرض کر کے بیٹھ گئے ہو؟ فلیٹ میں وہ اس لیے پڑا ہے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ظاہر ہے بڑی کوٹھی میں نہیں رہ سکتا، لیکن شادی کے بعد تو ظاہر ہے فلیٹ میں نہیں رہے گا، اور کیا کرتا ہے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ کسی بھوکے ننگے کا بیٹا ہے کہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہو؟ کیا لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں؟ انہیں نہیں معلوم کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کیا ہم دونوں نے یہ سب کچھ اپنے ساتھ قبروں میں لے کے جانا ہے؟ ظاہر ہے عمران اور سریا کا ہی ہے، اماں بھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بیٹھے بٹھائے تم پر کیوں جنون سوار ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، سوچوں گا اس معاملے پر، سر عبدالرحمن نے اب جان چھڑانے کے انداز میں جواب دیا۔
مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہ سوچنا کتنا طویل ہوتا ہے۔ تمہاری سوچ تو اس وقت بھی ختم نہ ہوگی جب عمران کے سر کا ایک بال بھی سیاہ نہ رہے گا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی نواب عبدالقادر خان کے گھر کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ وہ ہمارے ہم پلہ بھی ہیں اور ان کی بیٹی بھی مجھے پسند ہے، اور میری نواب عبدالقادر خان کی بیگم سے اشارتاً بات بھی ہو گئی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پہلے نواب صاحب لڑکے کو دیکھیں گے پھر فیصلہ ہوگا۔ عمران کی اماں بھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور یہی سب سے غلط شرط ہے، سر عبد الرحمن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ان کا حق ہے کہ وہ ہر طرح سے دیکھ بھال کر لیں۔ ہم نے سریا کی شادی سے پہلے دیکھ بھال نہیں کی تھی؟ عمران کی اماں بھی نے کہا۔ لیکن عمران نے اپنی عادت کے مطابق وہاں الٹی سیدھی حرکتیں کرنی ہیں، اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے اسے جوتے مار کر باہر نکال دینا ہے۔ سر عبد الرحمن نے کہا۔ اس لیے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ، پھر وہ کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ عمران کی اماں بھی پہلے ہی سارے فیصلے کر چکی تھیں۔ میں ساتھ جاؤں؟ تمہارا مطلب ہے کہ صرف عمران کی ہی بے عزتی نہ ہو بلکہ میری بھی بے عزتی ہو؟ کیوں؟ سر عبد الرحمن نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا بیٹے کے ساتھ جانے سے باپ کی بے عزتی ہوتی ہے؟ کیوں؟ عمران کی اماں بھی کا یکلخت پارا چڑھ گیا۔ میں نے یہ بات کب کی ہے؟ عمران نے باز نہیں آنا اور یقیناً انہوں نے انکار کر دینا ہے، اور یہ میری بے عزتی ہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہ انکار کر دیں۔ میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی، بس تم نے جانا ہے، یہ میرا قطعی اور آخری فیصلہ ہے۔ عمران کی اماں بھی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تمہارے یہ قطعی اور آخری فیصلے میرے لیے ہی ہوتے ہیں، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس اب عمران کی شادی ہونی ہے۔ غضب خدا کا، ماں باپ دونوں قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں اور بیٹا ویسے کا ویسا کنوارا ہی پھرتا پھر رہا ہے۔ اب اس کی شادی ہوگی اور ضرور ہوگی، اس لیے تم تیاری کرو، میں عمران کو بلاتی ہوں۔ عمران کی اماں بھی نے کہا۔ اتنی جلدی؟ ہمیں پہلے انہیں اطلاع دینی ہوگی، پھر جانا ہوگا۔ پرسوں اتوار ہے، آفس کی چھٹی ہے، اس لیے میں کل اطلاع بھجوا دوں گا، پھر پرسوں چلے جائیں گے، سر عبد الرحمن نے آخرکار ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے عمران کی شادی کی خواہش تو انہیں بھی تھی، لیکن وہ عمران کی حرکتوں اور باتوں سے نالاں تھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اطلاع بھجوا دوں گی، اماں بھی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، اب اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایک اور بات بھی سن لو، سر عبد الرحمن نے کہا تو اماں بھی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کون سی بات؟ عمران کے اماں بھی کے لہجے میں حیرت تھی۔ عمران کو نہ بتانا کہ وہ بڑ دکھاوے کے لیے جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسے موقع پر وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ انکار کر دیا جائے۔ اگر اسے اس بات کا علم نہ ہوگا تو وہ نارمل رہے گا۔ تم بس اسے اتنا کہہ دینا کہ وہ میری عزت کا خیال رکھے، سر عبد الرحمن نے کہا۔ تو پھر اسے کیا کہوں کہ تم دونوں وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کچھ بھی کہہ دینا لیکن بڑ دکھاوے کی بات نہ کرنا، سر عبد الرحمن نے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے میں اسے سچ کہہ دوں گی، لیکن تم فکر نہ کرو، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، اماں بھی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تو عبد الرحمن صاحب نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے اب وہ مزید کیا کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سامنے رکھی ہوئی فائل پر نظریں جما دیں۔ عمران ابھی ناشتے سے فارغ ہو کر اخبارات کے بنڈل کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلیمان اب خود ناشتہ کرنے میں مصروف ہوگا۔ حقیر فقیر، عمران نے اپنی مخصوص گردان شروع کر دی۔ کون حقیر فقیر؟ کیا مطلب ہوا؟ آواز تو عمران کی ہے، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے اماں بھی کی جلال بھری آواز سنائی دی۔ اماں بھی، میں آپ کا بیٹا علی عمران بول رہا ہوں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ عمران نے فوراً ہی پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ لیکن یہ حقیر فقیر کون ہے؟ کس کو کہہ رہے تھے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اماں بھی نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ اماں بھی، میں سلیمان کو سمجھا رہا تھا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے اور فقیر کو کبھی نہ جھڑکا جائے، عمران نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ ایسا کرتا ہے؟ اماں بھی کے لہجے میں مزید جلال ابھر آیا۔ کرتا تو نہیں اماں بھی، لیکن بہرحال ساتھ ساتھ اسے سمجھاتے تو رہنا چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اماں بھی ابھی ڈیوٹی اٹھا کر فلیٹ پر پہنچ جائیں گی، کیونکہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور کسی فقیر کو جھڑکنا ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بھیانک گناہ تھا۔ ہاں اچھا کرتے ہو، بہرحال تم ابھی اور اسی وقت کوٹھی پہنچو۔ اور سنو، ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آنا، تم نے اپنے باپ کے ساتھ نواب عبدالقادر خان کے ہاں جانا ہے، میں نے کل اطلاع کر دی تھی، اور تمہارے ڈیڈی بھی تیار کھڑے ہیں، جلدی آؤ، فوراً۔
دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران کی آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح حلقوں میں گھومنے لگ گئیں۔ نواب عبدالقادر خان، یہ بزرگ کون ہیں؟ اور ڈیڈی میرے ساتھ جا رہے ہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ عمران نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے جب تک کسی سے بات نہ ہوتی وہ کیسے یہ پہیلی بوجھ سکتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی ملازم کی آواز سنائی دی، احمد دین سے بات کراؤ، میں اس کا بابا اللہ بخش بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے ڈیڈی کے ذاتی ڈرائیور احمد دین کے بابا کی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اکثر احمد دین سے ملنے کوٹھی آتا جاتا رہتا تھا۔ بابا، میں کرم دین بول رہا ہوں، کیسے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ ابھی 2 روز قبل تو تم احمد دین سے مل کر گئے ہو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ارے اس سے بات کراؤ، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سارا دن لائن ملائے رکھوں، جلدی کرو۔ عمران نے اللہ بخش کے مخصوص لہجے میں کہا، اچھا۔ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، احمد دین بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد احمد دین کی آواز سنائی دی، احمد دین، میں علی عمران بول رہا ہوں، خبردار میرا نام نہ لینا، اور یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں ہے چھوٹے صاحب، لیکن کرم دین تو کہہ رہا تھا کہ چاچا اللہ بخش کا فون ہے۔ ارے میں نے ہی تمہارا چاچا بن کر فون کیا تھا، اور جب میں منع کر رہا ہوں کہ میرا نام نہ لو تو پھر تم چھوٹے صاحب کیوں کہہ رہے ہو؟ جی اچھا چھوٹے صاحب، اب نام نہیں لوں گا، لیکن بات کیا ہے؟ احمد دین نے کہا تو عمران نے بے اختیار دوسرے ہاتھ سے سر پکڑ لیا۔ سنو، ابھی امابی کا فون آیا تھا کہ میں فوراً آؤں، اور ڈیڈی کے ساتھ کسی نواب عبدالقادر خان کے ہاں جانا ہے، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا انہوں نے۔ تم بتاؤ کہ یہ نواب عبدالقادر خان کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور ڈیڈی مجھے ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے احمد دین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، چھوٹے صاحب، نواب عبدالقادر خان قادر آباد کے بہت بڑے رئیس ہیں، خاندانی نواب ہیں، اور بڑی بیگم صاحبہ ان کی بیٹی سے آپ کی شادی کرانا چاہتی ہیں۔ میں کئی بار بڑی بیگم صاحبہ کو لے کر ان کی کوٹھی پر گیا ہوں چھوٹے صاحب، میں نے بڑی بیگم صاحبہ سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد آپ کی شادی کرا دیں تاکہ ہم بھی خوشیاں منا سکیں۔ احمد دین نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، تو یہ بات ہے، لیکن یہ قادر آباد ہے کہاں؟ میں تو اس کا نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے چھوٹے صاحب، احمد دین نے کہا۔ ارے پھر میرا نام لے رہا ہے، اور ابھی تم کہہ رہے تھے کہ اماں بی کو لے کر کئی بار گئے ہو، اور اب کہہ رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ قادر آباد تو نہیں گیا چھوٹے صاحب۔ اوہ، میرا مطلب ہے چھوٹے صاحب کہ اب میں کیا کہوں چھوٹے صاحب، اب آپ بتائیں میں کیا کہوں؟ وہ تو یہاں گھاس کالونی میں رہتے ہیں، اور میں وہاں گیا تھا۔ گھاس کالونی؟ وہ کون سی کالونی ہے؟ اور یہ نواب صاحب کہیں گھاس کھانے والے صاحب تو نہیں ہیں کہ گھاس کالونی میں رہتے ہیں؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے احمد دین بے اختیار ہنس پڑا، جی وہ بڑا مشکل سا نام ہے، مجھے نہیں آتا، اس لیے میں اسے گھاس کالونی کہتا ہوں، لال مینار چوک کے قریب ہے۔ اچھا، میں سمجھ گیا، گلیکسی کالونی، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نواب عبدالقادر خان اور اس کی صاحبزادی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو اس نے سفید سلک کی شیروانی، کھڑا پاجامہ اور سر پر اونچے کنارے والی کراکلی سیاہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اوہ، کیا آج عید ہے صاحب؟ اچانک سلیمان نے کمرے میں داخل ہو کر ٹھٹک کر رکتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ اگر آج میں کامیاب ہو گیا تو کم از کم تمہارے نخروں سے تو جان چھوٹ جائے گی، اور اس سے بڑی عید اور کیا ہو سکتی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر راہداری میں چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تو آج بقرعید ہے، خدا کرے کوئی اچھا قصاب مل جائے آپ کو، سلیمان نے راہداری میں آتے ہوئے بڑے دعائیہ انداز میں کہا تو عمران اس کے اس گہرے اور خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم سے اچھا قصاب اور کون ہو سکتا ہے؟ گردن اس طرح کاٹتے ہو کہ خون کا قطرہ تک نہیں نکلتا۔ بہرحال اماں بی کا فون آیا تھا کہ کوٹھی پہنچو، اس لیے کوٹھی جا رہا ہوں، اور انہوں نے یہ لباس پہن کر آنے کا بھی کہا تھا، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران کے لباس سے ہی اصل بات سمجھ گیا تھا۔ انہوں نے مناسب لباس کہا تھا۔ فی امان اللہ، سلیمان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے کوٹھی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ کوٹھی کے پورچ میں کار روک کر وہ نیچے اترا تو پورچ کے ساتھ برآمدے میں ہی سر عبدالرحمن بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے بڑے خشوع و خضوع سے سلام کرتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، یہ لباس کیوں پہن کر آ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس ڈھنگ کا کوئی سوٹ نہیں ہے؟
سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی اس وقت نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھے اور اس سوٹ میں ان کی شخصیت بے حد وجیح لگ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں ڈانٹ رہے ہیں میرے بیٹے کو؟ کیوں بدشگونی کر رہے ہو؟ دور سے اماں بی کی غصیلی آواز سنائی دی اور سر عبد الرحمن نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اماں بی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر اماں بی کے آگے جھکتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ایک ہاتھ سر پر موجود ٹوپی پر رکھا تھا، ورنہ جس طرح جھٹکے سے وہ جھکا تھا ٹوپی لامحالہ نیچے جا گرتی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، اللہ گرم ہوا سے بچائے تمہیں۔ اور سنو، اس بار اگر تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا یا ان کی بے عزتی کرائی تو جوتیوں سے تمہارا سر توڑ دوں گی، سمجھے؟ جاؤ۔ جی اچھا، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم یہ لباس تبدیل کر لو اور سوٹ پہن لو، جہاں میں نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں اور بھی انتظار کر لوں گا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا برائی ہے اس لباس میں؟ آدمی مسلمان تو لگتا ہے، تم تو ہر وقت ان موئے کافروں کا لباس ہی چڑھائے رہتے ہو، الٹا تم بدل لو لباس، وہ نواب صاحب دیکھیں گے تو ہنسیں گے تم پر، اماں بی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ آؤ عمران، سر عبد الرحمن نے عمران کی اماں بی کو جواب دینے کی بجائے جھلائے ہوئے انداز میں عمران سے کہا، اور پھر سیڑھیاں اتر کر پورچ میں موجود اپنی ذاتی کار کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے اب مزید کوئی بات کی تو پھر معاملہ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھے گا، اور واقعی اس موقع پر وہ کوئی بدمزگی پیدا نہ کرنا چاہتے تھے۔ عمران، سنو، اگر تمہیں اب تمہارے باپ کی طرف سے کوئی شکایت ملی کہ تم نے وہاں کوئی اونچی حرکت کی ہے یا کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تم نے وہاں پر، تو جوتیوں سے سر توڑ دوں گی، سمجھے؟ اور یہ بھی سن لو کہ نواب عبدالقادر خان کی بیٹی نرگس مجھے پسند ہے، اس لیے کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی نرگس سے ہوگی اور ضرور ہوگی۔ جاؤ۔ عمران کی اماں بی نے عمران سے مخاطب ہو کر انتہائی جلال بھرے لہجے میں کہا۔ اماں بی، جس کا نام ہی نا سے شروع ہوتا ہے وہ ہاں میں کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے کی ہے نا؟ کس میں جرت ہے کہ کوئی نہ کر سکے؟ اماں بی ظاہر ہے عمران کی اس گہری بات کا مطلب کہاں سمجھ سکتی تھیں۔ یہاں پورچ میں کھڑے ہو کر چیخنے کی بجائے تم اپنے کمرے میں جاؤ، سر عبد الرحمن نے کہا اور کار کی اگبی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور ڈرائیور کے ساتھ والی کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور جو پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا ان دونوں کے بیٹھتے ہی کار آگے بڑھا دی۔ ڈیڈی، یہ نواب عبدالقادر خان صاحب ہیں کون؟ میں نے تو ان کا نام ہی پہلی بار سنا ہے۔ تمہاری اماں بی کے دور کے عزیز ہیں، سر عبد الرحمن نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا واقعی نواب ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ تم نے کیوں یہ بات پوچھی ہے؟ سر عبد الرحمن کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ میں نے سنا ہے وہ گھاس کالونی میں رہتے ہیں، عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈرائیور احمد دین کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو احمد دین کا چہرہ یکلخت زد پڑ گیا اور اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ اٹھے، کیونکہ تمام ملازمین کی سر عبد الرحمن سے جان جاتی تھی۔ یہ کیا بکواس کہہ رہے ہو؟ وہ گلیکسی کالونی میں رہتے ہیں۔ نان سینس، ایک ہی بات ہے، عام لوگ گلیکسی کو گھاس ہی کہتے ہیں، عمران نے جواب دیا تو ڈرائیور احمد دین کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا، کیونکہ عمران کے جواب نے اسے واقعی شدید خطرے سے نکال لیا تھا۔ سنو، فضول باتیں نہ کرو اور خاموش بیٹھے رہو، ورنہ کار روک کر نیچے اتار دوں گا، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ ملازموں کے سامنے زیادہ باتیں کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر ٹیکسی کا کرایہ یا نئے جوتے کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ ٹیکسی میں بیٹھ کر جاؤں گا تو وہ کرایہ مانگے گا اور پیدل واپس کوٹھی تک پہنچتے پہنچتے جوتا ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد اماں بھی۔ عمران کی زبان بھلا کہاں رکنے والی تھی، البتہ اماں بھی کہہ کر وہ دانستہ خاموش ہو گیا تھا، جیسے اماں بھی کے الفاظ آخری دھمکی ہوں۔ یو شٹ اپ، نان سینس، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تم کہاں ہو، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کار میں ہوں، جسے احمد دین ڈرائیو کر رہا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، لیکن سر عبد الرحمن نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ عمران اقبی آئینے میں ان کا ٹماٹر کی طرح سرخ چہرہ واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر احمد دین کار میں موجود نہ ہوتا تو سر عبد الرحمن اب تک واقعی سے گولی مار چکے ہوتے۔ ڈیڈی، آپ نے نواب صاحب کی صاحبزادی کو دیکھا ہوا ہے؟ اچانک عمران نے ایک نئی بات کی۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ سر عبد الرحمن کو غصہ دلا کر واپس چلنے کے لیے مجبور کر دے، اور شاید اب تک ایسا ہو بھی چکا ہوتا، لیکن سر عبد الرحمن بھی شاید عمران کی اماں بی کی وجہ سے وہاں جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہاں، ایک بار دیکھا تھا، کافی عرصہ پہلے، سر عبد الرحمن نے جواب دیا۔ اس وقت تو وہ کافی چھوٹی ہوگی۔ ہاں، ان کی ایک ہی بیٹی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، پھر تو مجھے گھر داماد بنانا پڑے گا، عمران نے کہا تو سر عبد الرحمن اپنی عادت کے خلاف بے اختیار مسکرا دیے۔ اب اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ وہ نواب صاحب اسے گھر سے رخصت ہی نہ کر سکیں،
سر عبد الرحمن نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سر عبد الرحمن کے اس گہرے اور خوبصورت جواب سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا ہے۔ سر عبد الرحمن نے اس کی گھر دامادی کو لڑکی کی عمر سے جوڑ کر واقعی بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اکلوتی ہے، اس لیے نواب صاحب شاید اس سے جدا ہونا پسند نہ کریں۔ اس فلیٹ سے تو بہرحال وہ جگہ بہتر ہی رہے گی تمہارے لیے، سر عبد الرحمن نے جواب دیا، اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ لیکن شاید اماں بھی پسند نہ کریں۔ عمران نے آخرکار اصل بات اگل دی۔ اس کا فیصلہ تمہاری اماں بھی خود ہی کر لیں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سر عبد الرحمن نے جواب دیا۔ اسی لمحے ڈرائیور نے کار ایک انتہائی عظیم الشان لیکن جدید طرز کی تعمیر شدہ کوٹھی کے جہازی سائز پھاٹک کے سامنے روک دی۔ پھاٹک کے باہر دو باوردی مسلح افراد بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے، اور عمران بے اختیار چونک پڑا کیونکہ باتوں کے دوران اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کار کس وقت گلیکسی کالونی میں داخل ہوئی تھی۔ ایک مسلح آدمی تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ یس سر، باوردی آدمی نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نواب صاحب سے کہیں کہ علی عمران MSc DSc آکسیجن مع اپنے والد گرامی جناب سر عبد الرحمن ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بیورو مع ڈرائیور احمد دین تشریف لائے ہیں۔ سر عبد الرحمن کے بولنے سے پہلے ہی عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ شٹ اپ، یہ کیا بکواس شروع کر دیا تم نے؟ سنو، نواب صاحب سے کہو کہ عبد الرحمن آیا ہے، سر عبد الرحمن نے عمران کو ڈانٹنے کے بعد باوردی ملازم سے کہا۔ یس سر، میں پھاٹک کھولتا ہوں سر، تشریف لے آئیں سر، ملازم نے سر عبد الرحمن کو باقاعدہ سلام کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ صرف نام کو سلوٹ کیا جا رہا ہے، اور جس بیچارے نے دن رات پڑھ کر ڈگریاں حاصل کی ہیں اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے پھاٹک کھل گیا اور ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ وسیع و عریض پورچ میں نئے ماڈل کی دو انتہائی قیمتی کاریں موجود تھیں۔ ڈرائیور نے ان کے پیچھے اپنی کار روکی تو عمران اور سر عبد الرحمن دونوں نیچے اترے، اور اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کا سر گنجا تھا، بڑی بڑی لیکن اکڑی ہوئی مونچھیں تھیں، جسم ورزشی تھا، اور اس نے براؤن رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ خوش آمدید سر عبد الرحمن، خوش آمدید، اس آدمی نے، جو یقیناً اپنے چہرے مہرے اور انداز سے ہی نواب عبد القادر لگتا تھا، انتہائی مسرت بھرے لہجے میں سر عبد الرحمن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم نے یہاں پورچ میں آ کر ہماری عزت افزائی کی ہے نواب عبد القادر، میں تمہارا مشکور ہوں۔ یہ میرا بیٹا علی عمران، اور علی عمران یہ نواب عبد القادر ہیں، سر عبد الرحمن نے پرمسرت لہجے میں کہا، اور پھر پرجوش انداز میں مصافحہ کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ عمران اور نواب عبد القادر کا تعارف کرایا۔ تو نواب عبد القادر انتہائی حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگے، جو ٹوپی پہنے سر جھکائے بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی جیسے اب تک وہ کسی تہہ خانے میں پلتا رہا ہو اور اسے دنیا کی ہوا تک نہ لگی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیڈی نے میرا پورا تعارف نہیں کرایا، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اپنا پورا تعارف کرا دوں۔ مجھ حقیر، فقیر، پر تقصیر، بندہ ناداں، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یو شٹ اپ، بزرگوں کے سامنے فضول باتیں نہیں کیا کرتے، سر عبد الرحمن نے اسے درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو نواب عبد القادر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ماشاء اللہ، تمہارے صاحبزادے نے واقعی مجھے متاثر کیا ہے، ماشاء اللہ، کیا وجاہت ہے، لیکن عقل تو خدا کی دین ہوتی ہے۔ بہرحال آؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، نواب عبد القادر نے کہا، اور سر عبد الرحمن کا چہرہ بگڑ سا گیا۔ ظاہر ہے وہ نواب عبد القادر کا طنز اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ عمران کے پاس وجاہت تو ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ انہوں نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ جناب، ایک منٹ، اچانک عمران نے نواب عبد القادر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا بات ہے؟ نواب عبد القادر نے مڑتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا نام تو مسلمانوں جیسا ہے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ عمران نے کہا تو نواب عبد القادر کے چہرے پر یکلخت غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ سر عبد الرحمن کا پہلے سے بگڑا ہوا چہرہ پھر مزید بگڑنے لگا۔ ہاں، کیوں؟ تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ نواب عبد القادر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں، اس لیے پوچھ رہا تھا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اوہ سوری، وعلیکم السلام، نواب عبد القادر نے اس بار قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی سر عبد الرحمن بے اختیار مسکرا دیے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، کیوں ڈیڈی؟ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ نواب صاحب کا عدل ملحوظ رکھو گے تم، سمجھے؟ سر عبد الرحمن نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ تو ظاہر ہے،
اماں جی نے بھی مجھے یہی حکم دیا ہے، لیکن ڈیڈی اس قدر کنجوس ہو کہ سلام کا جواب تک نہ دے، وہ اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اس پوائنٹ پر بھی آپ نے غور کیا ہے یا نہیں؟ عمران نے گو اپنی طرف سے آہستہ سے کہا تھا، لیکن ظاہر ہے مڑ کر آگے جاتے ہوئے نواب عبدالقادر کے کانوں تک اس کے الفاظ بخوبی پہنچ رہے تھے۔ شٹ اپ یو نان سینس، خواہ مخواہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن نواب عبدالقادر نے مڑ کر ہی نہ دیکھا اور نہ ہی عمران کی بات کا کوئی جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک وسیع اور عریض ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ تشریف رکھیں۔ اس بار نواب عبدالقادر کا لہجہ سرد تھا، اس میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی یکسر مفقود ہو چکی تھی۔ شاید یہ عمران کی اس بات کا اثر تھا جو اس نے سرگوشی کے انداز میں سر عبد الرحمن سے کی تھی۔ شکریہ، سر عبد الرحمن نے کہا اور پھر وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تم بھی بیٹھو صاحبزادے، نواب عبدالقادر نے جھٹکے دار لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نواب عبدالقادر، عمران کی باتوں کا برا منانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی باتیں کرنا اس کی عادت ہے، لیکن اس کا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہوتا۔ سر عبد الرحمن ظاہر ہے اس صورتحال کو سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں سر عبد الرحمن، میں سمجھتا ہوں، نواب عبدالقادر نے جواب دیا، لیکن ان کے لہجے میں بہرحال وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ اسی لمحے ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے ٹرالی پر موجود مشروبات کے گلاس اٹھا کر ان کے سامنے رکھنے شروع کر دیے۔ نرگس کو بھیج دو، نواب عبدالقادر نے ملازم سے کہا۔ جی صاحب، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر خالی ٹرالی دھکیلتا ہوا باہر لے گیا۔ چت، یہ واقعی دکھ اور افسوس کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ اچانک عمران نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو سر عبد الرحمن اور نواب عبدالقادر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نان سینس، خاموش رہو، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔